السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق آسمان ہی میں ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو موجودہ دور میں جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پریشانی کا باعث جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکثر سنتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے بڑوں سے یا جو بھی آپ سے ملے کہ رزق کی تنگی کا شکار ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے حل کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اب جب اس آیت مبارکہ کو ہم نے دیکھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق آسمان ہی میں ہے، تو یہ جو اسلوب ہے حصر کا اسلوب، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق آسمان ہی میں ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا، تو پھر کیوں نہ ہم اس کا حل اسی روشنی میں تلاش کریں کہ ہم نے اپنے رزق کے حصول کے لیے وہ اصول اپنانے ہیں، وہ طریقے اپنانے ہیں کہ جو طریقہ ہمیں رزاق دے رہا ہے، کیونکہ رزاق کون ہے؟ آسمان سے وہ رزق اتار کے بندوں میں تقسیم کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو پھر ہم ان اسباب کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان اسباب کو ڈھونڈیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے عوامل ہیں، کچھ ایسے اسباب ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اپنے رزق کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے التوکل، اللہ رب العزت پر یقین، اس پر بھروسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لیرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ رب العزت پر ایسے انداز میں بھروسہ کرو کہ جو جیسا کہ پرندے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روز صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، پھر وہ اپنے گھونسلوں سے اڑنے کے بعد انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کہاں جانا ہے۔ انسان تو نکلتا ہے نا کہ میں نے اپنی جاب پہ جانا ہے، فلاں جگہ میرا آفس ہے جانا ہے، لیکن پرندہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ نکلتا ہے رات کو واپس آنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی توکل اگر ہم اپنے اللہ پر کریں تو یقیناً وہ بھی ہمیں ایسے ہی رزق عطا کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا پوائنٹ، دوسرا سبب وہ ہے التقوی، اللہ رب العزت سے ڈر، اللہ رب العزت کا خوف۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کر دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ مجھے کچھ امید ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے رزق ملے گا، یا میرے رزق کا سبب وہاں پہ موجود ہے، یا میرے والدین مجھے دے دیں گے، میرے بھائی مجھے دے دیں گے، یا میرے آفس سے کچھ آ جائے گا۔ ایک آپ کے تصور میں بھی نہیں، آپ کے خیال میں بھی نہیں اللہ وہاں سے آپ کو رزق دے گا۔ کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے صلۃ الرحم، صلۃ الرحم، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا، ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے نرمی کا پہلو اپنانا، ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان ينسأ له في اثره وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه۔ اب دو انتہائی اہم چیزیں جو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ مل جائے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جانا، یعنی جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور یہ پسند ہو کہ اس کا مال، اس کا رزق بڑھ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ چوتھی چیز جو رزق کو بڑھانے کا سبب ہے وہ ہے شکر ادا کرنا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ
लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करोगे तो लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे रिस्क में इजाफ़ा कर दूंगा। वला इन कफ़रतुम, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे तो इन अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। फिर हम रोते फिरेंगे ना। आज आप देखें कि हमारा क्या हाल है। एक ऐसा शख्स जिसके पास गाड़ी भी है, उसके पास कारोबार भी है, उसके पास अच्छा घर भी है, उसके बच्चे बहुत हाई फाई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि जब आप उसके साथ बैठते हैं तो आपको वो नाशुक्री करता दिखाई देता है। और बदकिस्मती से हमारी अक्सरियत का यही हाल है। तो क्यों ना हम इन उसूल को अपनाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये उम्मीद रखें कि वो हमारे रिस्क में इजाफ़ा करेंगे। और पाँचवीं और आखिरी, आज की वीडियो क्योंकि बहुत मुख्तसर है तो इसके अंदर जो आखिरी पॉइंट है वो है दुआ। इस बारे में इस ज़िमन में एक किस्सा, बड़ा ही प्यारा किस्सा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ग़ुलाम आता है जो कि मुकातिब ग़ुलाम है। मुकातिब ग़ुलाम उसे कहते हैं कि जो अपने मालिक के साथ एक मुआहिदा करता है कि मैं आपको अपनी कीमत अदा करूँगा और आप मुझे आज़ाद कर देंगे, और मालिक और वो दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं। अब वो हज़रत अली की खिदमत में हाज़िर होता है और कहता है कि हज़रत अली से अर्ज़ करता है कि मैंने अपने मालिक के साथ तो ये मुआहिदा कर लिया कि मैं आपको अपनी कीमत दूंगा और आप मुझे आज़ाद कर देंगे, लेकिन अब मसला ये है कि मैं वो कीमत अदा करने पर कादिर नहीं हूँ, मेरे से वो कीमत अदा नहीं हो रही। तो मेरे लिए अब आप कोई ऐसा हल दें या मेरी मदद करें या मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे फ़रमाते हैं कि मैं तुम्हें वो दुआ सिखा देता हूँ जो अल्लाह के रसूल ने मुझे सिखाई थी, और तुम ये दुआ पढ़ना, अल्लाह ताला तुम्हारे इस मामले को हल कर देंगे। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह, मुझे अपने हलाल माल में से मुझे काफ़ी कर दे और मुझे हराम की हराम से, हराम मैं नहीं चाहता, और मुझे तू काफ़ी हो जा अपने फ़ज़ल से, दूसरे लोगों से मुझे लापरवाह कर दे। तो ये 5 पॉइंट जो हैं रिस्क में इजाफे का सबब बन सकते हैं। पहला तवक्कुल, दूसरा तक़वा, तीसरा सिलतुर रहम, चौथा शुक्र और पाँचवा दुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुखातिब होंगे। वस्सलाम।